تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ آخر چل کیا رہا ہے؟ ایک طرف سری لنکا کا دورہ ہے، دوسری طرف ٹی20 ورلڈ کپ کی تیاریاں۔ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ کیا ورلڈ کپ اور سری لنکا کے لیے ایک ہی ٹیم ہوگی؟ جی، اور 8 جنوری کی جو ICC ڈیڈ لائن ہے وہ بھی سر پر ہے اور ابھی تک کچھ واضح نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ حیران کن بات تو بابر اعظم کی ہے۔ بالکل، جو ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں، خبر یہ ہے کہ شاید وہ سری لنکا جائیں ہی نہ۔ بگ بیش لیگ کھیلنے کے لیے انہیں ریلیز کیا جا رہا ہے؟ جی، بات تو یہی چل رہی ہے۔ چلیں ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ میں تو یہ سن کر حیران ہوں کہ بابر جیسے کھلاڑی کے لیے سال اتنا برا رہا کہ انہیں ڈراپ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، مسئلہ تو ہے۔ ذرائع کے مطابق 2025 میں ان کی اوسط صرف 34 رہی ہے۔ اور سٹرائک ریٹ؟ وہ 115 سے بھی کم۔ یہ ان کے کیریئر کا سب سے برا سال ہے۔ اوہ! لیکن ورلڈ کپ سے انہیں نکالنا ناممکن لگتا ہے، خاص طور پر بگ بیش میں جو انہوں نے ابھی 50 ماری ہے اس کے بعد۔ تو پھر سری لنکا والی بات کیا ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کی جگہ سری لنکا میں ایک نوجوان کھلاڑی ماس صداقت کو موقع دیا جائے، انہیں آزما کر دیکھا جائے۔ لیکن ایک بالکل نئے کھلاڑی کو اتنے اہم دورے پر بھیجنا، وہ بھی بابر اعظم کی جگہ، یہ تو بہت بڑا جوا نہیں؟ بالکل ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ صرف بابر کی کہانی نہیں ہے، پوری بیٹنگ لائن ہی جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے۔ اچھا، مطلب باقی سب کی کارکردگی میں ویسی ہے؟ صاحبزادہ فرحان کو چھوڑ کر کوئی بھی بلے باز 25 کی اوسط اور 130 کے سٹرائک ریٹ کا جو معیار ہے وہ پورا ہی نہیں کر سکا۔ اور یہ حسن نواز اور فہیم اشرف، ان کا سٹرائک ریٹ تو اچھا سنا ہے۔ سٹرائک ریٹ تو ہے پر اوسط نہیں، وہ آل راؤنڈرز اور ٹیل اینڈر ہیں، اصل بلے باز تو نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی ٹیم میچ بلے بازوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے باوجود جیت رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ہماری بیٹنگ اس وقت ایک ایسی کمزوری ہے جسے صرف ہمارے بولرز چھپا رہے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر ہمارے اسپنرز محمد نواز اور ابرار احمد نے جس طرح پرفارم کیا ہے، اصل میں وہی ہماری جیت کی وجہ ہے۔ اور پیس اٹیک کا کیا حال ہے؟ وہاں بھی شاہین آفریدی اور سلمان مرزا کے علاوہ سب کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ حارث رؤف کی واپسی کی باتیں تو ہیں، لیکن پچھلے 7 میچوں میں ان کی اکانومی بہت زیادہ رہی ہے۔ تو سری لنکا کی پچز کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ساری ذمہ داری پھر اسپنرز پر ہی آئے گی۔ جی، حکمت عملی تو یہی لگ رہی ہے۔ شاداب خان کی واپسی اور معاذ صداقت کی ممکنہ شمولیت سے اسپن اٹیک کو مزید مضبوط کرنے کا پلان ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید نسیم شاہ جیسے پیسر کو باہر بیٹھنا پڑے۔ بالکل، یہ ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا نسیم شاہ جیسے انفارم کھلاڑی کو باہر بٹھانا سمجھداری ہوگی؟ کہیں ہم ایک شعبے کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرے کو کمزور تو نہیں کر رہے؟ یہی تو اصل سوال ہے جس کا جواب سلیکٹرز کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر سینئر بلے باز مسلسل ناکام ہو رہے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگلی نسل کہاں ہے؟ ہاں، یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان کی انڈر-19 ٹیم، جس نے حال ہی میں بھارت کو ہرا کر جونیئر ایشیا کپ جیتا ہے، اور وہ بھی بھارت کو ہرا کر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی، وہ ٹیم آج سے زمبابوے میں ایک 3 ملکی سیریز کھیل رہی ہے۔ تو یہاں اچھی کارکردگی نئے دروازے کھول سکتی ہے۔ یہ ان لڑکوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ وہ سلیکٹرز کی توجہ حاصل کریں اور شاید PSL اور سینئر ٹیم کے لیے اپنا کیس مضبوط کریں۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سینئر ٹیم سری لنکا میں ایک تجرباتی اسکواڈ کے ساتھ جا سکتی ہے، خاص طور پر معاذ صداقت جیسے کھلاڑیوں کے ساتھ، جبکہ بابر جیسے سینئرز ورلڈ کپ پلان کا حصہ رہیں گے۔ اور حکمت عملی مکمل طور پر اسپن ٹو ون پر مرکوز ہوگی، ہے نا؟ جی بالکل، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دورہ سری لنکا کی کارکردگی جو ہے وہ ورلڈ کپ کے حتمی اسکواڈ پر بہت گہرا اثر ڈالے گی۔ اچھا، 31 جنوری تک تبدیلیوں کی گنجائش موجود ہے، اس لیے یہ دورہ کئی کھلاڑیوں کے لیے کرو یا مرو جیسا ہوگا۔ تو آخر میں سوچنے کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ ایک بڑے ٹورنامنٹ کے لیے انتخاب کرتے وقت سلیکٹرز کو حالیہ فارم یعنی سری لنکا کی کارکردگی کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے یا پھر ماضی کے تجربے کو، جیسے کہ بابر اعظم کا تجربہ؟